الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دیں۔ 70ویں پارے میں سورہ حج کی تفصیل چل رہی ہے۔ 41 آیتوں کی تفسیر الحمدللہ ہو چکی۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے قربانی کو ہر زمانے میں فرض کیا تھا، قربانی کو ہر زمانے میں رائج کیا تھا، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کو بھی ہر مذہب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا تھا، ایسے ہی ہمارے مذہب دین اسلام میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا، اور قیامت تک یہ جہاد والا فریضہ جاری رہے گا۔ تو دو باتیں ایسی تھی جو ہر قوم میں رہی ہے، اور وہ بات اس امت کو بھی دی گئی۔ ابھی تیسرے نمبر کی بات ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین کو یہ وعدے سنائے، کبھی تو آپ لوگوں کو مشقت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ سنا کہ ان لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعدے سنائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن ضرور تم لوگوں کو کامیاب کرے گا، اور فتح جو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور نصیب کرے گا، اور یہ مکہ میں فتح ہو کر تم لوگ داخل ہوں گے۔ جب اس قسم کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو بشارت سناتے تھے، تو اس وقت بہت سارے منافقین اور کفاروں کی جماعت جو تھی، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تکذیب کرتی تھی، جھوٹا قرار دیتی تھی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت دل پر لگتی تھی، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آگے کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ کی باتوں کو جو جھٹلایا جا رہا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں جو بھی نبی آئے ہیں اس نبی کی باتوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے جہاد والی بات ہر امت میں رہی ہے، قربانی کی بات ہر امت میں رہی ہے، ایسے حق بات کو انکار کرنے کی بات بھی ہر امت میں نبی کے ساتھ رہی ہے اور حق والوں کے ساتھ رہی ہے۔ اس لیے یہ اس اعتبار سے تیسری بات کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ بتلایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو تحقیق کے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو، وعاد وثمود، اور قوم عاد نے اور قوم سمود نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے معجزات بھی دکھائے، اس کے باوجود بھی ان کی قوم نے ان کی حق باتوں کو جھٹلایا۔
اس لیے آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی قوم بھی اگر آپ کی باتوں کو جھٹلاتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ حق باتوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے. جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ حال ہوا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، ڈھیل دی. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑی مہلت دیتا ہے. آج نہیں، کل نہیں، کبھی نہ کبھی وہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے کافروں کو مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو زبردست پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ پھر وہ کہیں کے نہیں رہے. جیسے ایک غلط حرف کو مٹا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کو پوری زمین سے مٹا دیا گیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کیسا رہا میرا پکڑنا. اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت گھبراؤ، غم زدہ مت ہو. یہ اگر حق بات کا انکار کر رہے تو حق بات کے انکار کا وبال وہ دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی وہ اس حق بات کے انکار کا وبال بھگتیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں کی ہم نے پکڑ کی ہے ان کا انجام کیسا ہوا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ مختصر آیت میں بیان کر رہے. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت سی بستیاں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھی، وہی ظالمہ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتی تھی. انجام کیا ہوا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس وہ اپنے چھتوں پر گر پڑی، پوری کی پوری بستیاں ویران ہو گئی. جن کو اپنی بستیوں پر، اپنے خزانوں پر جن کو فخر تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چھتوں پر گرا دیا. اس لیے کہ جب اللہ کا طوفان آتا ہے تو پہلے چھت گرتی ہے، چھت گرنے کے بعد اس کے اوپر دیواریں گرتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منظر کو کھینچا ہے کہ جہاں پر ویرانیت آتی ہے تو اس کا منظر یہ ہوتا ہے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بستیوں کو ان کے چھتوں پر گرا دیا. پھر کیا ہوا؟ وَبِعِرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور ان کے جو کنویں تھے وہ ویران ہو گئے. جن کنویں کے پاس جا کر وہ ڈول بھر بھر کر پانی نکالتے تھے، جو کنویں پہلے آباد رہا کرتے تھے، وہ کنویں آج معطل ہو گئے، بیکار ہو گئے، وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا حال کیا. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور مضبوط چونے سے بنائے ہوئے جو محل تھے وہ ویران ہو گئے. اس زمانے میں چونکہ مضبوط دیواریں جو چونوں کے ذریعے سے بنائے جاتے تھے اور مضبوط دیواریں اس کے ذریعے سے بنتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وہ مضبوط دیواریں بھی کہیں دکھنے میں نہیں آتی، وہ سب کے سب جو ہے ویران ہو گئے. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز آباد رہتی نہیں ہے، نہ آدم ذات کوئی بچہ وہاں پر آباد رہتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منظر کو کھینچا کہ یہ لوگ حق کا انکار کر رہے، یہ اللہ کے نبی مت گھبراؤ، جب پکڑ آئے گی تو یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. پھر اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا جو کفار اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کر رہے، ان لوگوں کو بہت نرالے انداز میں سمجھایا. اور اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے. کیا کہا آگے کی آیتوں میں؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یعنی زمین میں یہ لوگ سیر و تفریح نہیں کرتے، یعنی کرتے تھے. چونکہ مکہ والے جو ہے اپنے تجارت کی غرض سے شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، تو درمیان میں یہ بڑی بڑی آبادیاں آتی تھی. قوم عاد ہے، قوم سمود جو ہے، ان کی آبادیاں بیچ میں شام کے راستوں میں آتی تھی، اور وہ لوگ ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے کہ ابھی تک وہ آباد نہیں ہوئے. اللہ نے ایسا ویران کیا ہے وہاں نہ کوئی آباد کرنے والا ابھی تک پہنچا ہے، اتنی زبردست ویرانیت وہاں آئی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، یعنی چلتے ہیں لیکن جیسا عبرت کے ساتھ ان کو وہ سفر کرنے چاہیے تھے، وہ عبرت کی نظر سے، عبرت کی غرض سے وہ لوگ سفر نہیں کرتے ہیں. اگر کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، پس کیا ان کے لیے ایسے دل نہیں ہے
کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ سمجھتے. اگر وہ سفر کرتے, سفر کے درمیان میں یہ سب چیزیں آتی, تو ان کے پاس کیا ایسے دل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ سمجھے کہ یہ وبال ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا تو یہ وبال ہوا, یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آگے فرمایا او آذان یسمعون بہا, کیا ان کے پاس ایسے کان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ باتوں کو سنتے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سنتے, کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا, گزشتہ قوموں کے واقعات کو سنتے جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا کہ حق کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے خود بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, یہ چلتے ہیں, سفر تو کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھتے بھی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, ان کی آنکھیں اندھے نہیں ہیں, آنکھوں کے ذریعے تو آنکھوں کے ذریعے سے تو سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن کیا ہے وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, لیکن ان کے وہ دل جو ان کے سینوں میں موجود ہے وہ اندھے ہیں. یعنی بصارت تو موجود ہے, دیکھنے کی طاقت تو موجود ہے, لیکن بصیرت موجود نہیں ہے, عبرت کی نگاہیں موجود نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں کہ امت کو بھی سیر و تفریح کرے تو وہ بھی عبرت کی نگاہوں سے چلے, اور اس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت اور اللہ کے طاقت کو وہ پہچانے. اس کا مقصد صرف سیر و تفریح نہ ہو, بلکہ سیر و تفریح میں مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, اللہ کی طاقت کو پہچاننا ہو کہ اللہ نے کیسے پہاڑوں کو بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ کیسی بارشوں کو برساتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے سمندروں کو بنایا. یعنی کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی عبرت حاصل کرے, جیسے کہ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ان کھنڈات کو دیکھ کر جو ہے عبرت حاصل کرتے, لیکن وہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ بصیرت سے محروم تھے. اب اگر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کے سامنے عذاب کی باتیں ہوتی, جیسے کہ یہاں پر ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ویران کرنے پر آتا ہے تو کسی چیز کو نہیں چھوڑتا ہے, تو جب یہ اس سلسلے میں جب نبی یہ قوم کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں تو فوراً وہ کیا کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ڈراتے وہ کب آئے گا. یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی باتوں کا مسخرہ کرتے ہیں کہ عذاب 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 آپ کہہ رہے تو وہ عذاب کب آئے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, وہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کہ اگر حق ہے تو وہ عذاب لے آؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. عذاب کی بات کی ہے تو عذاب آ کر رہے گا, لیکن عذاب کب آئے گا اس کی تعین نہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا تو عذاب سے تو ڈرایا, لیکن عذاب کا وقت نہیں بتایا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ عذاب کب بھیجنا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے, نبی کے اختیار میں صرف پہنچا دینا ہے کہ عذاب آئے گا, ایسے کرتوتوں کی بنیاد پر عذاب آئے گا, لیکن کب آئے گا اس کی جلدی مت مچاؤ. اور تم کہتے ہو کہ اتنا عرصہ گزر گیا, اتنا وقت گزر گیا, پھر بھی عذاب نہیں آیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسے 1000 سال, كَأَلْفِ سَنَةٍ, جیسے کہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسے تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال. یعنی جس کو تم 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر تم کو چند لمحات کے لیے مہلت دی ہے تو اس کی تو اللہ کے یہاں کوئی شمار ہی نہیں ہے, وہ تو چند منٹ سے بھی کم ہے. اس لیے کہ پورا ایک دن اللہ کے یہاں 1000 سال جب ہوتے تب اللہ کے یہاں ایک دن بنتا ہے. تو ابھی تو اتنے وقت تک گزرا ہی نہیں ہے, ابھی تم کو وحی سنائی گئی ہے, اس لیے یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے. یہاں پر جو بیان کیا کہ اللہ کے ہاں 1000 سال جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہوتا ہے, تو اس کی علماء نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں. ایک تو قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ایک دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا اس کی شدت کی بنیاد پر. یعنی وہاں پر اتنی سختی ہوگی, سورج اتنا قریب ہوگا اور وہاں پر اتنا خوفناک عالم ہوگا کہ آدمی کو ایک دن 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا. اس کی ایک منٹ نکالنا اس کے لیے 1000 سال نکالنے کے برابر ہوگا.
اور دوسرے تفسیر کے مطابق حقیقتاً 1000 سال کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو کہا، فقراء مہاجرین کو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی دن تم کو مکمل نور عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک آدھا دین پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ آدھا دین 1000 اس دن ایک دن جو 1000 سال کے برابر ہوگا، یعنی 500 سال پہلے جو ہے وہ لوگ فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن حقیقتاً 1000 سال کے برابر ہوگا، یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ کوئی ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے تو تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ وقت تو ایک ربڑ کی طرح ہے کہ ربڑ کو جتنا کھینچو وہ کھینچا جائے گا، اور اس کو چھوڑ دو تو وہ سکڑ جائے گا۔ جیسے ہم ہماری زندگی پر غور کریں، ہمارے جو ماضی کا عرصہ گزرا ہے 20 سال 25 سال 50 سال، اس میں غور کریں گے تو معلوم ہوا کہ ابھی آدھا ابھی نکل گیا، یعنی مختصر معلوم ہوا گویا کہ سکڑا ہوا ربڑ ہے۔ اور ابھی جو مستقبل کا زمانہ ہے اس کو ہم بہت دراز سمجھ رہے ہیں، 24 گھنٹے ہوئے، ابھی آدھا گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ، اس کو ہم دراز سمجھ رہے ہیں۔ لیکن وہ سالوں کے ساتھ 50 سال گزر گئے، اس کو ہم کیسا بھی محسوس کر رہے ہیں، گویا کہ ابھی پیدا ہوئے تھے اور 50 سال نکل گئے۔ تو ایک ربڑ کی طرح ہے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ تم جس کو 1000 سال سمجھ ہو وہ ہمارے نزدیک ایک دن ہے۔ پھر اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، واپس وہی بات، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت سی بستیاں کہ جن کو میں نے مہلت دی، املیت لها کہ میں نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ نافرمان تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے، تو ان لوگوں کو مہلت دی تو کیا مہلت کے نتیجے میں وہ کہیں بھاگ گئے؟ بس دنیا والے جو ہے مجرم کو جلدی سے سزا اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجرم بھاگ نہ جاوے، یہ مجرم کے پیچھے ہمارا وقت ضائع نہ ہو جاوے۔ اللہ کو تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تو اس لیے مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میری ہی طرف لوٹ کر آنا، کہاں بھاگیں گے؟ مہلت کے بعد بھی کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں لوگ۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، آپ پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، آپ صاف انداز میں کہہ دو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ آپ فرما دیجئے اے لوگو، میں تمہارے لیے صرف صاف طور پر ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، صاف طور پر ڈرانے والا ہوں میں تم کو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں؟ پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک کام کیے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تو ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جنہوں نے کفر بھی کیا تھا لیکن وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اللہ اتنا بخشش کرنے والا ہے، اتنی بخشش دینے والا ہے، لَهُم مَغْفِرَةٌ ان کی بخشش فرما دے گا، وَرِزْقٌ کریم اور عمدہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ عمدہ رزق یعنی وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ قسم قسم کے ان کو میوے عطا کریں گے۔ دوسری تفصیل کے مطابق کہ ان کو فقیروں کی طرح ٹکڑے نہیں دیے جائیں گے، وہاں عزت کی روزی دی جائے گی، یعنی ان کو مسیرے پر بٹھایا جائے گا، ان کے ارد گرد نہ جانے کتنے سارے غلام گھومتے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ عزت کے ساتھ ان لوگوں کو روزی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا، لیکن وہ لوگ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ایسے رکھنے ڈالتے ہیں، ایسے شبہ ڈالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمان ہار جاوے، معاجزین مسلمان جو ہے وہ عاجز ہو جاوے۔ جیسے ابھی چل رہا ہے قسم قسم کے اسلامی تعلیمات پر جو رکھنے ڈالے جاتے ہیں، شبہات ڈالے جاتے ہیں، کیوں؟ ہرانے کے لیے، ہم کامیاب ہو جاوے وہ ناکام ہو جاوے۔ اولئک اصحاب الجحیم یہی وہ لوگ ہیں
جن کو جہنمی شمار قرار دیا گیا، اور یہی دوزخی لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو صاف صاف یہ باتیں بیان کر کے بتا دی کہ حق والے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، ناحق والے جو ناحق کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اب آگے کی بات بہت اہم ہے جو ہر زمانے میں ہے، اور جو امت جو حق پر چلتے ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کتنے اندر کی باتیں بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں ہم نے سمجھی: قربانی ہر امت میں، جہاد ہر امت میں، حق کے انکار کرنے والے ہر امت میں۔ ایسے ہی چوتھی بات اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں حق پر چلنے والے جو ہوتے ہیں ان پر ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آزمائش آتی ہے۔ آزمائش کا سلسلہ بھی ہر امت میں رہا ہے، صرف اس امت کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی امت آئی ہے اللہ نے ہر امت کو آزمایا ہے۔ اب اس بات کو سمجھا رہے۔ اب یہاں پر بیان کیا ہے کہ پہلے ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمنا کرتے کہ اب اسلام کا غلبہ ہوگا اور اس کے لیے بڑی تیاری کرتے، لیکن ہوتا کیا کہ فوراً ایک ناکامی آ جاتی۔ جیسے جنگ بدر ہوئی، مثال کے طور پر جنگ بدر میں کامیابی کے مناظر سامنے آ گئے، بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی، لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، لیکن فوراً کیا ہوا؟ اللہ نے آزمائش لی، اور احد کا واقعہ پیش آیا۔ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو یہاں پر ایک غلبہ ہونے والا تھا مسلمانوں کا، لیکن کیا ہو گیا؟ پھر واپس سست پڑ گئے۔ تو اس وقت ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا تھا کہ ایک تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کا ایک غلبہ ہو رہا تھا، لیکن ایک درمیان میں چیز پیش آ گئی جس کے نتیجے میں اس کی رفتار سست ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا تسلی کے الفاظ ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول یا نبی کو بھیجا۔ رسول کہتے ہیں جس کو مستقل شریعت دی گئی ہو، مستقل کتاب دی گئی ہو۔ نبی کہتے ہیں جس کو مستقل شریعت نہیں دی گئی ہو، بلکہ پہلے نبی کی لائی ہوئی کتاب کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہو یا کچھ صحیفے دیے گئے ہوں، اس کو کہیں گے نبی۔ اب بتایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول یا نبی کو بھیجا، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے یہ تمنا کی۔ کیا تمنا کی؟ کہ اسلام کا غلبہ ہو جاوے، اب اسلام تیزی سے پھیل جاوے۔ تو فوراً کیا ہوا؟ القی الشیطان فی امنیتی، تو شیطان نے ان کی آرزو میں رکھنے ڈال دیے۔ جیسے کہ احد میں، کیونکہ ہر بری بات کو منسوب کیا جائے گا شیطان کی طرف، تو یہاں پر شیطان نے رکھنے ڈال دیے، اور وہاں پر احد میں صحابیوں کو جو ہے ایک دوسری چیز کی طرف مائل کیا کہ اب جو ہے جنگ میں کامیابی ہو گئی ہے، تم چلو اور مال غنیمت کو حصول کرو۔ تو اس کے نتیجے میں ایک شکست ہوئی۔ ایسی ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام چل رہا ہے، لیکن ہوا کیا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت آ رہی ہے، انہا پر تہمت لگا دی، کافروں کہاں تک بھی تہمت لگا دی۔ تو یہ ایک درمیان میں یہ رکھنا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جو وہاں پر عرب میں تھا ہی نہیں یہ رواج نکاح کرنے کا، اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے جو ہے، متبنہ جو بیٹے ہیں زید، جنہوں نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دی، ان سے نکاح کرو۔ اب وہ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہونے والے تھے وہ لوگ چونک جاتے، تو سست ہو جاتی ہے رفتار۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہر امت میں رہا ہے یہ بات، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی آزمائش ہی نہیں رہے گی، پھر حق ہی حق ہو جائے تو آزمائش کہاں کی؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ذریعے سے تسلی دی گئی۔ تو یہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسلام کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں چلتی ہیں، اچانک بھئی یہ ہوا،
یہ کرو، اسلام کے خلاف یہ باتیں، فلانی باتیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہمارے اسباب اختیار کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ تو ہر امت میں رہے گا. تو یہ ہم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو آگے بیان کیا، لیکن ہوتا پھر کیا ہے؟ وہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے. وَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ شیطان نے جو رکھنے ڈالے اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور واپس اسلام کو غلبہ دیتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو اسلام کا غلبہ تھا اس سے زیادہ قوی ہو کر اب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی نے شکوک و شبہات اور اعتراض دیکھے، پھر اس کے بعد اس کو دلائل کے ساتھ مزین اور صاف ستھرا کر دیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. وہ کب کیا کرنا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ آزمائش منافقوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے کیسے ہے بیان کر رہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ درمیان میں ایسا کیوں، یہ درمیان میں ایسی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ بناوے اس کو، یعنی اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ بناوے جو شیطان نے ڈال دیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رکھنے کو جو شیطان نے ڈالا ہے فتنہ، آزمائش بناوے. للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے ایک آزمائش بن جاوے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت یعنی کافر لوگوں کے لیے آزمائش بنے. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ایمان میں جو داخل ہونے والے تھے، لیکن بدر کو دیکھ کر تو ایمان میں داخل ہونے والے تھے، احد کو دیکھ کر وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے. شیطان نے رکھنا ڈالا کہ ہار جیت جو ہے وہ حق اور باطل کی دلیل نہیں، ایسے نئی نئی چیزیں لا کر سامنے رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس پر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم لوگ مخالفت میں دور چلے گئے. اتنے اسلام کی مخالفت کی، اتنے اسلام کی مخالفت میں گئے کہ پھر ان کو حق نظر ہی نہیں آتا ہے، حالانکہ حق بالکل صاف ستھرا ہے. آگے بیان فرمایا یہ تو کافر اور منافق کی بات تھی. اللہ ایمان والوں کو بھی آزماتا ہے. ایمان والا تو کیا کہتا ہے؟ ہار اور جیت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے. جو یہ جملہ بولتے ہیں وہی بات. تو ایمان والا تو یہ کہتا ہے میں تو ہر وقت اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ہار جیت پر فیصلہ نہیں ہے میرے ایمان کا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لے ان لوگوں کو، تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی صحیح معنوں میں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بصیرت دی رکھی ہے. أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ بے شک یہ باتیں آپ کے رب کی طرف سے حق ہیں. اللہ یہ کرتا ہی ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے آزمائش ڈالتا ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ان باتوں پر ایمان لے آتے ہیں. یعنی ایسے نہیں کہ جب اچھے حالات چلے تبھی وہ ایمان پر رہتے، ہر حال میں وہ ایمان پر جمے رہتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جھکے رہتے ہیں. میرے رب کا یہ حکم ہے، کوئی بھی حالت ہو مجھے کرنا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ، یہ کہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہر حال میں ایمان والوں کے ہاتھ کو پکڑ کر چلاتا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نے گزشتہ تفسیر میں بھی بتایا تھا، حق اور باطل کی کشمکش میں ایمان والا تنہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دنیا والے جتنی بھی تدبیریں کرے اس کو ختم کرنے کی، لیکن اللہ بھی اپنی ایک تدبیر کرتا ہے. اس کے تدبیر کے سامنے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. یہ اس کے ذریعے سے پوری امت کو تسلی دی جا رہی ہے. اب آگے بیان کیا، اتنی بات پوری کر دیتا ہوں چونکہ آیت رکوع پورے ہو رہے ہیں، وقت تو ہو گیا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرْيَةٍ مِّنْ،
اور کافر لوگ برابر شک میں رہتے ہیں. یعنی ان کے سامنے دیکھو بدر آیا, پھر اس کے بعد احد آیا, چلو احد میں شکست ہوئی, لیکن اس کے بعد والی جنگوں میں تو فتح ہوئی, لیکن پھر بھی ان لوگوں کا کیا دور نہیں ہو رہا ہے؟ شک دور نہیں ہو رہا ہے. شیطان نے جو رکھنے ڈالے ہیں وہ ان کے دور نہیں ہو رہے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ, کب ہوں گے پورے؟ جب کہ قیامت اچانک آ جائے گی. موت تک ان کے یہ شکوک و شبہات دور نہیں ہونے والے ہیں, اس لیے کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی صحیح راستے پر چل سکتا ہے. او یاتیہم عذاب یوم عقیم, یا یہ کہ بے برکتی والے دین کا عذاب ان کو پکڑ لے وے, بے برکتی والے دین کا عذاب ان کو پکڑ دے وے, تب جا کر ان کو سمجھ میں آئے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پکڑ دنیا میں کرے گا تبھی یہ بات سمجھیں گے, اس کے علاوہ نصیحتوں کے ذریعے سے اب یہ کو سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ کافروں کا حال ہے. پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا حال تو ختم, اب الملک یومئذ للہ, بادشاہت اس دن اللہ کی ہوگی. کب؟ جب منزل لگے گا قیامت کی. ابھی بھی اللہ کی ہے, لیکن اس وقت ہر طور پر الملک یومئذ للہ, بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی. یحکم بینہم, پھر اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. یہ حق کو ماننے والے تھے, نبی کی تعلیمات پر چلنے والے تھے, یہ حق کو انکار کرنے والے تھے اور نبی کی تعلیمات کو ٹھکرانے والے تھے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اللہ تبارک تعالیٰ مجرمین کے درمیان میں امتیاز کر دے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, فی جنات النعیم, وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. یعنی ہر قسم کے جو یہاں پر آزمائشوں میں چل چل کر وہاں چلے, اللہ کے جاؤ اب باغیچوں میں عیش کرو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ہمارے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا, فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وہاں پر وہ رسوا ہو جائیں گے, دنیا میں بھی وہ رسوا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موت تک ایمان کی تقویت اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے اور ایمان کی قوت نصیب فرماوے. ہمارے نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرماوے, ہمارے ایمان کی بھی اللہ حفاظت فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.